Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. قالوا یا ابانا، ابا جی، انا ذهبنا نستبق، بے شک ہم گئے تھے دوڑ کا مقابلہ کرنے، ہم ریس لگا رہے تھے، پکنک ہو رہی تھی، ہم نے کہا ریس لگاتے ہیں، ہم بھاگتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا. یعنی وہ ابا جی کو کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ہم نے تو اس کی سیکیورٹی کا پورا بندوبست کیا تھا کہ بھاگتے ہوئے کہیں گر نہ جائے، چوٹ نہ لگ جائے، گم نہ جائے. ہم نے اسے سامان کے پاس بٹھا دیا کہ دیکھو یہاں سے ہلنا نہیں. ہم نے اپنی طرف سے یوسف علیہ السلام کی سیکیورٹی کا، ان کی حفاظت کا بڑا بھرپور بندوبست کیا تھا. فأکلہ الذئب، تو اسے بھیڑیا کھا گیا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کتنی نیچرل انداز سے وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے تو اہتمام کیا تھا کہ دوڑ بھی نہ لگائیں، بھاگے بھی نہ، کہیں گر نہ جائیں، کہیں چوٹ نہ لگ جائے، کہیں گم نہ ہو جائے. لیکن وہ جو آپ اللہ کے نبی ہیں نا، آپ نے ہمارے گھر سے جاتے وقت کہا تھا اسے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے. لگتا ہے وہ کوئی قبولیت کا وقت تھا. ایک آپ اللہ کے نبی ہیں، اوپر سے آپ نے کہہ دیا کہ ایسا نہ ہو جائے. لگتا ہے کوئی قبولیت کا وقت تھا. آپ کی بات ہی قبول ہوئی ہے، ہمارا قصور کوئی نہیں. آپ نہ کہتے، آپ اس وقت نہ کہتے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے. تو اسے بھیڑیا کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا، اور ہاں ہمیں پتہ ہے آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، ہمیں پتہ ہے آپ اسے کہانی سمجھیں گے، آپ اسے ہمارا جھوٹ سمجھیں گے، ہمیں معلوم ہے. ولو كنا صادقین، اگرچہ ہم سچے بھی ہوں. وجاءوا على قمیصه بدم كذب، اچھا ابا جی ہمیں پتہ تھا، ہمیں یقین تھا کہ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، اس لیے ہم ثبوت کے طور پہ یوسف کی ایک قمیض لے آئے ہیں اور اس پر کیا لگا ہوا ہے؟ خون، جھوٹا خون لگا کر لے آئے. ہمیں پتا تھا آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، اس لیے ہم ثبوت بھی ساتھ لے کر آئے. یعنی اپنی طرف سے پورا پلان انہوں نے بنایا ہوا تھا، اور جیسے جیسے انہوں نے پلان بنایا ہوا تھا ویسے ہی سارا کچھ ہوا. قال، اب یعقوب علیہ السلام فرمائے دار اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی ہونے کے ناطے اتنا تو فرق کر سکتے ہیں کہ قمیص پہ لگا ہوا خون کسی جانور کا ہے یا کسی انسان کا ہے. تو کہنے لگے بل سولت لکم انفسکم امرا، نہیں بلکہ تم نے اپنے اندر سے، اپنے نفس سے، اپنی خواہش سے ایک بات بنا لی، ایک سٹوری کریٹ کر لی ہے تم نے اپنے پاس سے. فصبر جمیل، بس اب تو صبر ہی بہتر ہے. یہ جو صبر جمیل ہے، اس کو اگر آپ ایگزیکٹ ترجمہ کریں اس کا، بڑے خوبصورت الفاظ ہوتے ہیں. صبر جمیل، خوبصورت صبر. آپ نے وہ پڑھا ہے نا، حدیث پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو جمیل کا اصل مطلب کیا ہے؟ خوبصورت، عمدہ. فصبر جمیل، یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اب کیا کرنا پڑے گا جی؟ صبر نہیں، خوبصورت صبر کرنا پڑے گا، خوبصورت صبر. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ صبر جمیل کی جو اصل ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ انسان صبر کرے لیکن اس صبر میں اس کی زبان سے اللہ کے سامنے کوئی گلا شکوہ نہ نکلنے پائے. ایک یہ کہ آپ نے صبر کر لیا لیکن بہرحال دل سے شکوہ ہو رہا ہے، زبان سے شکوہ ہو رہا ہے. لیکن صبر جمیل یہ ہے کہ اللہ سے شکوہ بھی نہیں کرنا. الحمدللہ علی کل حال، اے اللہ جس حال میں تو مجھے رکھے گا میں خوش ہوں، جس حال میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے اس پر جو تم بیان کر رہے ہو. میں تمہاری سٹوری پر تمہیں کٹہرے میں کھڑا نہیں کر سکتا، تم بھی میرے اولاد ہو، تم بھی میرے بیٹے ہو، لیکن بہرحال جو تم نے بیان کیا مجھے یہ کہانی معلوم ہوتی ہے، اس لیے میں اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں کہ اللہ میرے لیے اس چیز کو واضح فرما دے. وجاءت سیارۃ، اور ایک قافلہ آیا. فرسلوا واردہم، تو انہوں نے اپنے ساتھ ایک پانی بھرنے والے کو بھیجا. فادلی دلوہ، اس نے اپنا ڈول ڈالا اس کنویں کے اندر. قال یا بشرا ھذا غلام، وہ جب اس نے ڈول ڈالا بالٹی یوسف علیہ السلام اس کے اندر سوار ہو گئے. پھر جب اس نے کھینچا تو وہ بھاری محسوس ہو رہا تھا، بہرحال وہ کھینچتا گیا، اور جیسے ہی وہ ڈول تھوڑا سا اوپر آیا ہے، وہ بالٹی اوپر آئی ہے، اس نے وہ چلایا
یا بشرا، او قافلے والو ادھر آؤ، ایک خوشخبری سناؤں، ہذا غلام، تو پانی بھر رہا تھا اور یہ تو ایک لڑکا نکل آیا۔ وَأَسَرُّهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے اسے ایک اثاثے کے طور پر چھپا لیا، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک لڑکا ہے اور بڑا خوبصورت ہے یا دیکھنے میں بھی، اور ہمیں ایک مفت میں ایک غلام مل گیا ہے، اسے ہم بیچ سکتے ہیں، اس سے ہم پیسہ کما سکتے ہیں، تو انہوں نے اسے اثاثے کے طور پر چھپا لیا۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ خوب جاننے والا ہے اسے جو وہ کر رہے تھے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور انہوں نے اسے تھوڑی قیمت میں یعنی گنتی کے چند درہموں میں بیچ لیا۔ اب ہوا یہ کہ وہ بھائی دوبارہ چیک کرنے آئے کہ یوسف زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے، کوئی لے گیا ہے کہ نہیں لے گیا، تو ہوا یہ کہ جب انہوں نے آ کر دیکھا تو وہ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے قافلے والوں نے نکال لیا تھا، تو انہوں نے کہا اچھا ہے تو یہ ہمارا ہی غلام تھا، چلو بہرحال اب آپ کے ہاتھ لگ گیا ہے، ہم آپ سے واپس نہیں مانگتے، جو اس کا دینا تھوڑا بہت ہمیں دے دو، اور انہوں نے وہ ان کے حوالے کر دیا اس کو۔ اب وہ قافلے والے لے گئے یوسف علیہ السلام کو اور لے جا کر انہوں نے آگے منڈیوں میں اس کو بیچا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اس معاملے میں کم پر راضی ہونے والے تھے، یعنی انہوں نے کہا ہمیں تو مفت میں ملا ہوا ہے، ہماری کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے اس کے اوپر، لہٰذا جتنے بھی پیسے ملتے ہیں بہرحال اس کو بیچو، ہمارا تو فائدہ ہی فائدہ، پروفٹ ہی پروفٹ۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، اور کہا اس نے جس نے خریدا تھا یوسف علیہ السلام کو مصر میں اپنی بیوی سے، یعنی یہ وہ عزیز مصر تھا، ولید اس کا نام تھا، اور اس نے جو ہے نا یوسف علیہ السلام کو وہاں سے خریدا تھا، یہ بڑا اہم ذمہ دار تھا حکومت کے اندر۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، بیوی کا نام تھا، یہ تو ساروں کو پتا ہے آپ کو، زلیخا، اس نے اپنی بیوی کو کہا اکرمی مثواہ، اس کو بڑی عزت کے ساتھ رکھو، عسیٰ ان ینفعنا، اب یعنی اس کو یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ بھئی یہ غلام تو میں نے خرید لیا ہے، لیکن اس سے عام غلاموں جیسا سلوک نہیں کرنا۔ عام طور پہ بھی آپ دیکھیں تو یہ جو وزراء ہوتے ہیں اور یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں، ان کے جو ملازم بھی ہیں، ان کے جو ڈرائیورز بھی ہیں، ان کے جو خانسامہ بھی ہیں، وہ بھی ٹھیک ٹھاک ان سے تنخواہ بھی لے رہے ہوں گے اور اچھا ان کا اپنا ایک ویل آف سسٹم چل رہا ہوگا۔ تو بہرحال یہ کہ وہ اس نے کہا کہ اسے ذرا دوسرے غلاموں کی طرح نہیں، بلکہ یہ ذرا ابھی نوجوان لڑکا ہے اور اسے آپ الگ رکھیں اور اس کے ذرا عزت کے ساتھ اس کو رکھیں، ہماری اولاد بھی کوئی نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عسیٰ ان ینفعنا، ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، یہ بڑا ہو جائے تو ہم اس سے اور ہم کام لے سکیں گے، ہماری لانگ ٹرم ہمارے ساتھ چل سکے گا۔ او نتخذہ ولدا، یا ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے تو ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں، تو اس اعتبار سے آپ نے اسے رکھنا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اب ذرا دیکھیں کیا خوبصورت الفاظ، اللہ فرما رہے ہیں ایسے ہم نے یوسف کو مصر کی سرزمین میں آباد کیا۔ کہاں سے نکالا؟ کنویں سے۔ کہاں پہنچایا؟ وزیر کے گھر میں، وزیر کے بیٹے کی جگہ پر۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم سکھائیں انہیں باتوں کی حقیقت کا علم، انہیں خوابوں کی تعبیر سکھا دیں۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ اپنے معاملے پر غالب ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ لوگ کنویں میں جانے سے ڈرتے ہیں، وہ اس بات سے خوفزدہ رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یعنی ہم اللہ کے دین پہ چلیں اور اس کے لیے کوئی قربانی دیں تو ہم پر کوئی مشکل اور مصیبت وارد ہو جائے، اس سے تو وہ ڈرتے ہیں۔ لیکن اس سے اگلی بات نہیں دیکھتے کہ اگر وہ اللہ کے لیے کوئی قربانی دیں گے اور کوئی خدا نخواستہ مختصر سی آزمائش ان پر آئے گی تو پھر اس کے بعد کیا کیفیت ہے، اللہ ان کو عزت عطا فرمائے گا، اللہ ان کے لیے آسانیاں فرمائے گا، اس کو فراموش کر جاتا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب یوسف علیہ السلام اپنی عمر کی پختگی کو پہنچے، آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نجزی المحسنین، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اس وزیر کے گھر میں رہ رہے ہیں، وہاں مختلف میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، وہاں دوسرے وزراء بھی آ رہے ہیں، وہاں ملکی معاملات پہ گفتگو ہو رہی ہے، وہاں ملکی معیشت پہ گفتگو ہو رہی ہے، آپس میں مشورہ ہو رہا ہے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ ہائی پروفائل میٹنگز اور ان میں بڑی فکری نشستیں ان میں ہو رہی ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کبھی سرونگ کرنے آ رہے ہیں، کبھی وہاں ویسے بیٹھ رہے ہیں، تو ساری
ساری چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اس اعتبار سے ان کی تربیت ہو رہی ہے اس گھر میں. اللہ نے وہاں رکھ کے اس گھر میں, اس محل میں یوسف علیہ السلام کی تربیت فرمائی. اب آ رہی ہے وہ آیت جس کو ہم نے بڑا یعنی یہ سمجھیں کہ اس کے لیے لفظ مجھے اس سے بہتر کو ملتا نہیں ہے, یعنی جس کو ہم نے صرف چسکالوجی کا ذریعہ بنایا, لیکن اس میں حکمتیں کیا کیا ہیں اس کی طرف شاید ہماری توجہ نہیں گئی. ذرا اس کو غور سے سمجھ لیں. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه, اور بہلایا یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے جس کے وہ گھر میں تھا, عن نفسه, اپنے نفس کی طرف. وغلقت الابواب. اب یہ دیکھیں اتنی ڈیٹیل, قرآن مجید کبھی بھی غیر ضروری ڈیٹیل نہیں بیان کرتا. جہاں مختصر الفاظ میں بات ہو سکتی ہے, تو یہ تو ہم اجمی ہیں نا جو گھنٹے گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے بھی خطاب کرتے رہتے ہیں. عرب میں تو یہ بات ہی نہیں تھی. عرب میں تو ایک جملے کے اندر میکسیمم بات کو بیان کرنے کا رواج تھا, اور قرآن ویسی فصاحت و بلاغت کی مثال ہے. اس لیے آپ کو یہ محسوس ہی نہیں ہوگا کہ قرآن مجید میں خدا نخواستہ کوئی غیر ضروری ڈیٹیل آ رہی, اور اگر کہیں پر کوئی ڈیٹیل آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی خاص حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرمانا چاہتا ہے. تو زلیخا نے بہلایا یوسف علیہ السلام کو اپنے اس گھر میں. وغلقت الابواب, اور دروازے بند کر دیے. وقالت, اور کہنے لگی, حیت لک, جلدی کرو. یعنی اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ کوئی آپس میں کوئی جنسی تعلق قائم کر لیں, کوئی اپنی اس خواہش نفس کی تسکین کر لیں. اور ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال اور وہ ان کی ایک پرسنالٹی اور ان کا روب بہرحال اپنی جگہ پر تھا, اس وجہ سے اس کا اٹریکٹ ہونا بنتا تھا. تو اس نے سارے دروازے بند کر دیے. ان دروازوں پر تالے لگے, اور ایک دروازہ نہیں تھا, کئی سارے دروازے تھے. اسرائیلی روایات میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں, کئی سارے, کہیں میں 7 آیا, کہیں میں 11 آیا. بہرحال یہ کہ متعدد دروازے تھے اور ان پر تالے لگ گئے, اور یہ کہ ہر طرف سے ان کو بند کر دیا گیا. اور پھر اس نے گناہ کی دعوت دی. اب ذرا دیکھیں, یعنی آپ بادی النظر میں دیکھیں تو یہ بڑی اٹریکٹیو آفر تھی, بڑی اٹریکٹیو. اس لیے کہ یوسف علیہ السلام خود اس معاملے میں نہیں پڑ رہے تھے, بلکہ وہ عورت خود دعوت گناہ دے رہی تھی. تو کوئی اندیشہ نہیں تھا اس بات کا کہ وہ یعنی اپوزٹ جینڈر جو ہے وہ اس پر رضامند ہو کہ نہ ہو. وہ خود کہہ رہی ہے کہ بھئی کرو, تو پھر تو مسئلے کو نہیں رہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو دعوت گناہ عورت دے رہی ہے وہ اس گھر کی مالکن بھی ہے, تو بعد میں اس گھر میں رہنے میں اور آسانی ہو جانی تھی. اور پھر یہ ہے کہ فول پروف اس نے انتظام کیا ہے, سارے دروازے بند ہیں, تالے لگے ہوئے, لہٰذا نہ کوئی دیکھ سکتا ہے, نہ پکڑے جا سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو یوسف علیہ السلام اگر چاہتے تو یہ انتہائی پرکشش آفر تھی. دنیا کے ظاہر کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں, فائدہ ہی فائدہ محسوس ہو رہا تھا, فائدہ ہی فائدہ محسوس. اور اگر بچنا چاہتے تو بہرحال یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی میں اپنے بل بوتے پر, میں اپنے یعنی اپنی قوت ارادی پر میں اس کا انکار کرتا ہوں. لیکن ذرا جواب سنیں. قال معاذ اللہ, یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اس لیے کہ یہ جتنی اٹریکٹیو آفر ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پھسل جاؤں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ گناہ کر بیٹھوں. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. ان ربی احسن مثوایا, بے شک وہ میرا آقا ہے اور اس نے مجھے بڑی عمدہ رہائش دی. اب اس میں ایک مفسرین کا خیال ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں اس جملے میں اس زلیخا کے شوہر ولید کے بارے میں کہ وہ میرا آقا ہے اور اس نے مجھے بڑی اچھی طرح رکھا ہوا ہے, اس لیے میں اس کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال بعض مفسرین نے اس خیال کا بھی اظہار کیا, اور بڑا خوبصورت خیال ہے, بڑی خوبصورت رائے ہے ان کی. اور وہ رائے یہ ہے کہ اصل میں یہ پچھلے والے جملے سے یہ جو ضمیر آ رہی نا انہو کی, یہ ہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے. انہو ربی, اللہ میرا رب ہے, احسن مثوایا, اور اللہ نے مجھے بہت اچھے جگہ پر رکھا ہے, اللہ نے میرے لیے بڑی آسانی کی ہے. میں کیسے اس کا ناشکرہ بن جاؤں, میں کیسے اس کی شکر گزاری سے پیچھے ہٹ جاؤں, میں کیسے اس کی نافرمانی میں پڑ جاؤں, اس لیے کہ مجھے کنویں سے نکال کر اس محل میں پہنچانے والا وہ اللہ ہے. انہو لا یفلح الظالمون, بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوا کرتے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ, اب ذرا دیکھیے اللہ کیسے اپنے نبی کی شان بیان کر رہا ہے. اور یہ یقیناً وہ عورت مائل ہو گئی تھی, اس نے ارادہ کر لیا تھا گناہ کا. وَهَمَّ بِهَا, اور شاید
طبعی لحاظ کے اعتبار سے، یعنی طبعی امر کے لحاظ سے یوسف علیہ السلام بھی اس عورت کی طرف مائل ہو سکتے تھے. ظاہر نبی ہیں، ظاہر مرد ہیں، ظاہر وہ ساری کیفیات ان کے اندر ہیں، ہو سکتے تھے. لولا ارعا برہان ربہ، اگر یہ نہ ہو کہ انہوں نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی تھی، ان کے سامنے اپنے رب کی دلیل آ چکی تھی، اللہ کی حفاظت میں تھے. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، کیا خوبصورت جملہ. ساری دنیا کو میرا اللہ کہتا ہے تم برائیوں سے دور رہو، تم گناہوں سے دور رہو، تم شیطان کی پکڑ سے دور رہو، تم نفس کی پکڑ سے دور رہو. ساری دنیا کے انسانوں کو یہی ہدایت ہے کہ تم گناہوں سے دور ہو جاؤ. اور یہاں یوسف علیہ السلام کی بات آ رہی ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء. ایسے جب ہم نبیوں کی بات آتی ہے، ہم برائیوں کو، ہم بے حیائیوں کو، ہم خطاؤں کو، ہم غلطیوں کو، ہم گناہوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے نبیوں سے دور چلے جائیں. ہم گناہوں کو نبیوں سے دور کر دیتے ہیں، ایسے ہم اپنے نبیوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. انہو من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے. واستبق الباب، اب ذرا دیکھیں، پھر جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں. ایک ایک جملہ کیا ہے؟ ہدایت. دروازے بند، نکلنے کا راستہ کوئی نہیں، اور عورت خود اپنی طرف دعوت دے رہی ہے گناہ کی. تو انہوں نے کہا یا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اس گناہ میں نہیں پڑنا چاہتا. واستبق الباب، اور وہ دوڑے دروازے کی طرف، یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، اس کے آگے پھر دروازہ ہے، اس کو بھی تالا لگا ہوا ہے، اس کے آگے پھر متعدد دروازے ہیں جو سب کے سب لاکڈ ہیں، ان کو تالے لگے ہوئے ہیں. نکلنے کا، اس دروازے کے کھلنے کا کوئی امکان نہیں ہے، میرے پاس اسباب نہیں ہے کہ میں یہاں سے بچ کے نکل جاؤں. واستبق الباب، پھر بھاگے یوسف علیہ السلام، اور پیچھے وہ زلیخا بھی بھاگی ظاہر ہے. تو یوسف علیہ السلام جب بھاگے تو یہ کہہ کر بھاگے، مجھے اور آپ کو یہ سمجھا کر بھاگے کہ بھاگنا تمہارا کام ہے اور راستے کھولنا اللہ کا کام ہے. اگر تمہیں محسوس ہو کہ تمہارے پاس اسباب نہیں ہے تو بس بھاگو، بس دوڑو اللہ کی فرما برداری کے لیے، بڑھو آگے، اسباب اللہ پیدا کرے گا. اور واقعی اللہ نے وہ اسباب پیدا کی. وہ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے دوڑے، اور وہ دروازے لاکڈ ہیں اور ان کو بڑے زبردست اور مضبوط تالے لگے ہوئے ہیں، اور وہ دوڑے یوسف علیہ السلام، اور اللہ ایک ایک کر کے ٹھک 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 سارے دروازے اللہ نے کھول دیے. بھاگتے گئے، سارے دروازے کھلتے گئے. آخری دروازہ کھلا، آخری دروازہ، یعنی وہ زلیخا جو تھی وہ پیچھے تھی، اس نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کو روکنا چاہا، قمیص پہ ہاتھ پڑا. وقدت قمیصہ من دبر، اور اس عورت نے آپ علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھاڑ ڈالا، یعنی اس کا ہاتھ لگا اور وہ کرتا پھٹ کے اس کے ہاتھ میں آ گیا اتنا حصہ. اور بڑا خوبصورت علماء نے اس پہ جو جملہ لکھا ہے بہت خوبصورت ہے. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں اس عورت کی نیت اس وقت کیا تھی؟ گناہ کی نیت تھی نا، گناہ کی نیت سے بھاگ رہی تھی پیچھے. اس عورت کی نیت اس وقت گناہ کی تھی. اس عورت نے گناہ کی نیت سے یوسف علیہ السلام کے کرتے کے جس حصے کو چھوا ہے نا، گناہ تو دور کی بات ہے، گناہ کی نیت سے جو ہاتھ جس کرتے پہ لگ گیا، اللہ نے وہ کرتے کا حصہ بھی نبی کے جسم سے علیحدہ کر دیا. وہ کرتے کا حصہ اللہ نے اپنے نبی کے جسم کے ساتھ رہنے نہیں دیا. وَأَلْفَ يَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور ان دونوں نے پایا عورت کے شوہر کو دروازے کے پاس، یعنی وہ دروازہ آخری کھلا اور سامنے اس کا شوہر کھڑا ہوا ہے. اور جیسے ہی اس نے اپنے شوہر کو دیکھا، ایک لمحے میں وہ فوراً بدل گئی، فوراً پینترا بدلا. اس نے کہا قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا، کیا سزا ہے اس کی جو تیری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے. ساری گیم اس نے کس پہ ڈال لی؟ یوسف علیہ السلام.
اور واقعی اس کی چالاکی اور ہوشیاری کو آپ داد دیں گے، اس لیے کہ بہرحال اگر ایسا کوئی افیئر یا اسکینڈل کہیں بھی ہو تو یہ بڑی ڈیفینیٹ بات ہے کہ عورت ذرا سے دو آنسو بہائے اور وہ خود غلط ہونے کے باوجود صرف یہ کہے کہ نہیں جی میں تو معصوم ہوں، اس کی غلطی ہے، اس نے مجھے جو ہے نا اس پر ابھارا تھا، تو بہرحال یہ سارے کا سارا الزام سوسائٹی کس پر ڈالتی ہے؟ مرد پہ ڈالتی ہے۔ اس نے فوراً پینترا بدلا، اس نے کہا اچھا کیا سزا ہے اس کی جو تیری بیوی سے گناہ کا ارادہ کرے؟ الا ان یسجن او عذاب علیم، اور اتنا بخلائی ہوئی تھی کہ اس نے سزا بھی خود ہی تجویز کر دی کہ یا تو اس شخص کو جس نے تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا یا اس کو قید میں ڈالو یا اسے دردناک عذاب دو۔ قال یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہی راودتنی عن نفسی، اس نے میرے نفس کو گناہ پر مائل کیا تھا، وشہد شاہد من اہلہا، یہ ایک یعنی اور گواہی دی، ایک گواہ نے اس عورت کے گھر والوں میں سے، یعنی اسی کے گھر میں سے ایک بچہ تھا بالکل گہوارے میں جھولے میں چھوٹا سا بچہ، اس نے گواہی دی، اللہ نے ایک معجزاتی طور پہ اس سے گواہی دلوائی اور کہا کہ بھائی، اس نے کہا کہ ذرا دیکھو ان کانا قمیصہ قد من قبل، اگر اس کا کرتا سامنے سے پھٹا ہے آگے والی سائڈ سے یوسف علیہ السلام کا، فصدقت وهو من الکاذبین، تو عورت سچ بول رہی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی بڑی نیچرل بات ہے۔ اس کا مطلب ہے یوسف علیہ السلام اس عورت کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور عورت آگے بھاگ رہی تھی، تو کرتا آگے سے پھٹا ہے، اس کا مطلب ہے عورت سچی اور یوسف علیہ السلام معاذ اللہ جھوٹے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے، فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو عورت جھوٹ بول رہی ہے اور یوسف علیہ السلام سچوں میں سے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہے تھے بچاؤ کے لیے اور پیچھے وہ عورت بھاگ رہی تھی، تو اس لیے قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب عزیز مصر نے دیکھا یوسف علیہ السلام کے کرتے کو کہ وہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔ اب یہ ذرا دیکھیے گا، میں صرف نوٹ کرا دوں، مجھے ڈر ہے آگے جا کے میں یہ جملہ بھول جاؤں گا۔ یہ جو بچہ تھا جس نے گواہی دی تھی گہوارے میں تھا، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ نے جب یوسف علیہ السلام کو زمین میں وہ بادشاہت عطا کی اور یہ وزیر خزانہ بن گئے اور اناج بانٹ رہے تھے سب کو، جب قحط پڑا ہوا تھا تو ایک نوجوان آیا، تو یوسف علیہ السلام نے، اس وقت یہ تھا کہ پر ہیڈ غلہ جو ہے نا وہ تقسیم ہوتا تھا، پر ہیڈ ایک آدمی ہے، اچھا اس کو ایک آدمی کا غلہ دے دو، یہ 4 لوگ ہیں 4 لوگوں کا غلہ دے دو، اس طرح تقسیم ہوتا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اچھا یہ ایک نوجوان ہے، ایسا کرو اس کو ایک آدمی کا غلہ دے دو۔ اس نے کہا یوسف آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے تو نہیں پہچانا آپ کو۔ کہنے لگا میں وہ بچہ ہوں جس نے آپ کے کردار کی گواہی دی تھی، میں وہ بچہ ہوں جس نے آپ کے کردار کی گواہی دی تھی، آج آپ بادشاہ ہیں، اب آپ بتائیں آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا تو وہ ہے جس نے میری گواہی دی تھی، تو وہ ہے؟ اور یوسف علیہ السلام نے کہا خزانوں کے منہ اس شخص کے لیے کھول دو، یہ جو چاہے جتنا چاہے لے لے، مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں، میرا پسندیدہ ہے، یہ جو چاہے ان خزانوں میں سے لے لے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ایک دنیا کا بادشاہ ہے، اس کے حق میں جس نے گواہی دی اور اس کے دربار میں آ کے کہا میں وہ تھا جس نے تیرے لیے گواہی دی تھی، تو وہ دنیا کا بادشاہ کہہ رہا ہے خزانے کھول دو۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ اور جو اس رب العالمین کی گواہیاں دے، جو اس کے دین کے لیے جان کو گھلا دے اور کھپا دے، اور چاہے اس سے غلطیاں ہوئی ہوں، چاہے اس سے کوتاہیاں ہوئی ہوں، چاہے بتقاضۂ بشریت گناہ ہو گئے ہوں، اور وہ قیامت کے روز جائے اور وہ اس رب العالمین کے سامنے کہ میں وہ تھا جب کوئی تیرا نام لینے کو تیار نہیں تھا، میں تیرے حق میں گواہیاں دیتا تھا، میں تیرا کلام پڑھتا تھا، میں تیرے دین کی محنت کرتا تھا۔ اب جب دنیا کا بادشاہ اپنے خزانے اس کے لیے کھول رہا ہے تو رب العالمین کیا کرے گا؟ آ رہی ہے بات سمجھ کے نہیں؟ تو فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کو کہ وہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، اور کہنے لگا اے عورتوں بلا شبہ یہ تمہارے فریبوں میں سے، یعنی اسے اگر ہم اپنی زبان میں ذرا ٹرانسلیٹ کرتے جائیں نا تو بہت اچھی سمجھ میں آئے گی۔ انہو من کیدکن،
یہ تمہاری ہی کوئی چال ہے، یہ تم نے کوئی ڈرامہ لگایا ہے، یہ اصل میں تمہاری غلطی تھی۔ اِنَّا كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، یہ تم عورتوں کا فریب بڑا ہوتا ہے۔ Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.